علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ عزیز دوستو، آج میں آپ حضرات سے کچھ ایسی اہم بات کر رہا ہوں جو ہمارے اور آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت، اے آدم تم سکون اختیار کرو، تمہاری بیوی بھی سکون اختیار کرے جنت میں۔ فلا تقربوا هذه الشجرة، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین۔ تو عزیز دوستو، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے آدم کا کوئی ارادہ نہیں پایا، نہیں دیکھا آدم کا ارادہ کوئی نافرمانی کا تھا، لیکن ایک بات بتائی کہ آدم سے نسیان ہو گیا، یعنی بھول گئے وہ بات، وہ دماغ میں بات ہے۔ اب ایک انسان کی فطرت جب کوئی بات یاد نہیں ہوتی ہے اور پھر کوئی آدمی آ کے اس کو یہ بات کہتا ہے تم ایسا کر لو، اور وہ بولے میں کر لیتا ہے، لیکن جب پتہ چلا بھائی اس لیے تو مجھے منع کرا گیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، تو ایسی آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ تو آدم علیہ السلام کو یاد نہیں کہ اللہ نے مجھے مقصد ہے کہ یہ منع کرا، شیطان نے ادھر وہاں پر آ کے بہکایا، برگلایا۔ قرآن میں اللہ تبارک نے فرمایا کہ اس نے قسم کھائی، وہ قاسمہم، اس نے قسم اٹھائی، قسم اٹھا کے جھوٹی بات۔ آج بھی لوگ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں اور لوگ اعتبار کر لیتے ہیں یار قسم کھا رہا ہے، قسم اٹھا رہا ہے تو اس کا مقصد صحیح کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اور یہ بنیاد شیطان ابلیس نے وہاں سے ڈالی تھی، جھوٹی قسم کھا کے اماں ہوا کو بہکایا، بڑکایا، دانا کھلا دیا۔ جب دانا کھا لیا آدم علیہ السلام نے بھی، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے کپڑے جسم کے اتر گئے، پھر وہ پتوں سے کپڑے جسم ڈھانکنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آدم علیہ السلام فرمایا کہ آدم میں نے تو منع کیا تھا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو آدم علیہ السلام اللہ سے فرمانے لگے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور ابا دونوں کو زمین پہ اتار دیا۔ اب زمین پہ جب اتارا تو کہاں جنت، ہر نعمت، ہر خواہش پوری ہو، اسی وقت نہ سردی نہ گرمی۔ قرآن پاک کے اندر آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا متکئین علی الارائک لا یرون شمسا ولا زمہریرا، کہ وہاں پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے تختوں پر، نہ سورج کی گرمی دیکھیں گے نہ سردی کی ٹھٹر دیکھیں گے۔ متکئین لا الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یہ آیت ہے قرآن پاک میں۔ تو کہاں وہ جنت و کہاں یہ دنیا، ہر تکلیفوں کا گھر، بڑے پریشان ہوئے، روتے رہے۔ کتابوں میں آیا کہ کئی سو سال روتے رہے۔ آخر پھر ایک دن جبریل السلام آئے، جبریل السلام نے اللہ کا سلام دیا، آدم اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آدم پریشان نہ ہو، یہ دنیا جو ہے نا تمہارا ایک عارضی گھر ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کا نہیں ہے۔ ساتھیو دوستو، کتابوں میں آیا کہ جب آدم علیہ السلام سے اللہ نے یہ پیغام جبریل علیہ السلام نے دیا کہ یہ عارضی ٹھکانہ ہے، تو بڑی ڈھارس بندی ہے آدم علیہ السلام کو، بڑا سکون مل گیا کہ چلو شکر اللہ پاک کا کہ اس تکلیف والا گھر جو ہے نا ایک عارضی ہے، ہمیشہ کا نہیں ہے۔ تو اب ہمیشہ کا جو گھر تو وہ جنت ہے۔ تو پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم، وہ اللہ تبارک نے فرمایا کہ اب یہ احکامات ہیں، اس پر عمل کرنا تو میں تمہیں دوبارہ جنت میں پہنچا دوں گا۔ عزیز دوستو، آدم علیہ السلام نے واقعی عمل کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے لقب صفی اللہ دیا ہے، صفی اللہ ہے میرا مقصد ہے کہ تو کوشش کرو، یہ دنیا عارضی ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین بھی یہی فرماتے تھے دنیا مسافر خانہ، میں یہاں زندگی ایسی گزارتا ہوں جیسے ایک مسافر ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، اس کے بعد چل دیتا آگے، ہمارا سفر منزل آگے ہے۔ تو کوشش کرو جو اللہ کے فرمان پر عمل کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرے گا، سرکار کے شریعت کی تابع داری کرے گا، اللہ کے قرآن کی فرما برداری کرے گا، تو اس کا ٹھکانہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ میں اس کو جنت میں پہنچا دوں گا۔ اور جنت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں، یہ دنیا کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر اگر تکلیف کسی کو ہے تو وہ بھی ایک عارضی ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ اگر کوئی سکھ بھی ہے، اس کو بادشاہ بھی مل جائے تو ہمیشہ تو نہیں ہے، تھوڑے دنوں کی ہے، اس کے بعد پھر آخر وہ چلا جائے گا۔ اور خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اگر کسی بات پر، کوئی ظلم و زیادتی کے پر، تو پھر تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو کوشش کرو ظلم سے بچو۔ خاص طور پہ میں حکمرانوں کو یہ کہتا ہوں کہ کوشش کرو، دیکھو تم بھی ایک انسان ہو، تم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے ہو، مخلوق ہو، اور انسان بھی
کے ساتھ ہمدردی کرو، محبت کرو، ان کو اپنی طرف سے جتنا ہو سکے سکھ پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھ پہنچائے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم قابل رحم ہو جاؤ گے، قبر میں پڑے ہوگے، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تم رحم کے قابل ہوگے، اس وقت اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تو کوشش کرو آج تم رحم کرو تو اللہ تعالیٰ عرش والا بادشاہ مالک جو ہے جہاں کا رب جو ہے وہ تم پر اس وقت رحم کرے گا۔ الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔